ایم خاصی خفا تھی گورنر کے معاملے کو لے کر. یہ آپ نے منا لیا کہ کسی کو کہہ کر منوایا ہے؟ اچانک سے لیڈرشپ خاموش ہو گئی ہے. آپ کی بہت مہربانی. السلام علیکم. آپ کی بہت مہربانی, آپ کے چینل کی مہربانی, اور میں دوسرے جو پارٹیسپینٹس ہیں, رضا ہارون بھائی ہیں اور دوسرے بھی جو پی ٹی آئی کے ہیں, ان کو بھی السلام علیکم. میں آپ کو عرض کروں کہ بالکل رضا بھائی میری عرض سنیے. یہ مطلب یہ بڑی عجیب سی باتیں ہوتی ہیں سیاستدانوں کے بارے میں. میں تو چونکہ ابھی نووالد ہوں سیاست کے اس پورے کھیل میں, کہ جی کسی نے منا لیا ہوگا. بھئی ہم کیا بالکل اتنے ہی نااہل ہیں کہ آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے؟ اور ہم اتحادی تھے, ہیں, اور انشاءاللہ رہیں گے. ایم کیو ایم ہماری اتحادی جماعت ہے, پیپلز پارٹی ہماری اتحادی جماعت ہے, اور ہم نے خود ایک دوسرے کو بیٹھ کے سیٹسفائی کیا ہوگا اور بیٹھ کے بات کی ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں. پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ کوئی گیدڑ سگی کسی کے پاس نہیں ہوتی, یہ اب ظاہر ہے. اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جو ریجن کے جو حالات ہیں, ایران وار کے بعد, امریکن, اسرائیل, ایران, اور پھر مڈل ایسٹ کے جو پوزیشن ہے, اور پھر ہمارا جو اٹیک ہے آن افغانستان, جی, جو ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. وہاں سے جو دہشت گرد آ رہے تھے ڈیلی کے حساب سے, کوئی نہ کوئی خودکش حملہ ہو رہا تھا, کوئی دہشت گردی ہو رہی تھی. ہم نے اس طرف کنسنٹریٹ کرنا ہے اپنی سیکیورٹی, سیفٹی اور ٹیررزم کے خلاف, جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کو ریجن میں جو ایک کہہ لیں کہ صورتحال بنی ہے, بہت سارے چیلنجز ہیں جس کا سامنا ہے, تو یہ پیٹی ایشوز ہیں. لیکن جس طرح سے گورنر کو ہٹایا گیا, کیا پہلے اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا؟ ایم کیو ایم پاکستان کو آپ کے وفاق میں اتحادی ہے, اور مطلب ان سے پوچھا نہیں گیا تھا, بلکہ پیپلز پارٹی بھی آپ کے وفاق میں اتحادی ہے. جس طرح کل بیانات آئے اور جس طرح فاروق ستار صاحب نے جس طرح اسٹیٹمنٹس دیں, گورنر جس طرح وہ بات کر رہے تھے, تنبیہ کر گئے ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے بیہیو کرنا ہے, ادروائز وہ کیا آگے سے چیزیں وہ جو ہے وہ آگے لے کر آ سکتے ہیں. تو ان کو کیا اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا پہلے؟ میں آپ کو ایک عرض کروں, چونکہ میں پروی نہیں ہوں ان چیزوں کا, مجھے چونکہ پتہ نہیں ہے, تو میں آپ کو ایک عرض کروں کہ سارے کے سارے پاکستانی اس وقت پاکستان میں جو ہماری سیکیورٹی سچویشن ہے, جو ریجن کی سیکیورٹی سچویشن ہے, اور جو پیٹرول کا جو بم گر رہا ہے دنیا کے اوپر, جو مڈل ایسٹ کے حالات ہیں, اس نے پوری دنیا کو ایک طرح سے سیکیورٹی اور پھر مہنگائی اور آپ ایسے فرما رہے ہیں, آپ اس پوری صورتحال سے لا علم ہے, ان نہیں ہے, لیکن آپ کا بھی نام آ رہا تھا کہ آپ بھی گورنرشپ کے کینڈیڈیٹ ہیں, بلکہ جب الیکشن کے بعد, الیکشن سے پہلے ساری چیزیں ہم دیکھ رہے تھے, تو اسٹرانگ کینڈیڈیٹ آپ کو مطلب دیکھا جا رہا تھا, اور تھا کہ کسی بھی دن نوٹیفیکیشن آ سکتا ہے آپ کے بارے میں. لیکن نہال صاحب تو ایک سرپرائز ہیں, تو مطلب آپ کیسے ان نہیں ہیں؟ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ نہال ہاشمی صاحب اور میں, ہم دونوں ایک چیز پہ متفق ہے کہ میں اور وہ نواز شریف کے کارکن ہیں. ٹھیک ہے, ہم نواز شریف صاحب کے کارکن ہیں, اور شہباز شریف صاحب ہماری پارٹی کے ایکس پریزیڈنٹ بھی رہے, ایز پریزیڈنٹ بھی ہیں, اور ہمارے اس وقت وزیر اعظم ہیں میری پارٹی کے. جو ان کا فیصلہ جب آتا ہے, میں ایک کارکن ہوں, مجھے تو خوشی اس بات کی ہے کہ ایک کارکن کو گورنر سندھ بنایا, ایک مجھ جیسے کارکن کو جو بالکل کارکن ہے صرف, مطلب میں تو الیکشن سے لڑا, لیکن بات یہ ہے کہ کارکن کو انہوں نے گورنر سندھ بنایا ہے, تو مجھے تو خوشی ہے اس بات کی, اور مجھے خوشی ہونی چاہیے. رضا ہارون بھائی بھی سیاسی آدمی ہیں, آپ خود سمجھتے ہیں, وہ خود سمجھتے ہیں اس چیز کو جو میں کہہ رہا ہوں, کہ سیاسی کارکن دوسرے کارکن کو کوئی نہ کوئی چیز ملنے پر خوشی ہوتا ہے. ہمارا آج جو کارکنوں کا جوش و ولولہ تھا,
گورنر ہاؤس میں. یہ بڑے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں آپ, اور یہ کہہ لیں کہ ایک اچھی بات ہے, وزاداری کا مظاہرہ آپ کر رہے ہیں, لیکن بلا شبہ آپ کا نام تو تھا نا ایک ٹائم پیریڈ پہ, اور یہ کہا گیا کہ پریزیڈنسی سے مطلب ایوان صدر سے کچھ آپ کی مخالفت تھی, پارٹی میں تو آپ کے لیے ساری چیزیں بہتر تھیں, تو اس میں کتنے حقائق ہیں کہ وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت بھی ہے, وفاق میں اتحادی بھی ہے, پریزیڈنسی سے مخالفت ہوئی آپ کی؟ میرے بھائی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, میں تو خوش ہوں. رضا بھائی چونکہ ایک سیاسی کارکن ہے, وہ میری بات کو شاید ابھی میں بھی چونکہ کارکن بن گیا ہوں, 2-3 سال ہو گئے, 4 سال ہو گئے, تو ابھی پولیٹیکل پارٹی جوائن کی ہے ایز اے کارکن. میں پریزیڈنٹ ہوں پی ایم ایل این سندھ کا, میں ایک کارکن ہوں. اور آج جو ہمارے حالانکہ وہ بڑا برا لگ رہا تھا, وہ پروٹوکول کی خلاف ورزی تھی, گورنر ہاؤس میں نعرے لگ رہے تھے, تو یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے نا. رضا بھائی ذرا میرے پوائنٹ آف ویو کو آپ بہتر الفاظ میں, آپ اہل زبان بھی ہیں اور آپ بہتر طریقے سے ان کو سمجھا سکتے ہیں. چلے صاحب, کراچی کے حوالے سے یہ بھی خبریں ہیں کہ کچھ وہاں پہ جو اس کا پولیٹیکل سسٹم جو آپ دیکھ رہے ہیں سندھ کا, اس میں بھی کچھ بڑی تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں, اور شاید کوئی اسٹرانگ کمٹمنٹ بھی ہوئی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ کہ آپ کے گورنر چلے گئے تو کچھ اور چہرے بھی بدلے جا سکتے ہیں. اس میں کتنی حقیقت ہے, کیونکہ پریزیڈنٹ آئے تھے وہاں پر, زرداری صاحب پارٹی کی میٹنگ بھی انہوں نے چیئر کی اور خاصے خفا تھے, اور پنجاب کا کمپیریزن کیا جاتا ہے سندھ کے ساتھ, خصوصاً کراچی کے ساتھ, انفراسٹرکچر کا, لاہور اور کراچی کا جو وہاں پہ انفراسٹرکچر اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, میڈیا پہ خاص اس پہ پروگرام بھی ہوتے رہے, اس پہ خاصی بحث بھی ہوتی رہی ہے. کیا اس طرح کا بھی کوئی آگے آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ کراچی اور سندھ کی سیاست میں یا وہاں پر جو بڑے بڑے فیسز ہیں ان میں کوئی تبدیلی ہوتی؟ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ہے یا ایڈمنسٹریشن میں جو ہے نا دل بھائی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ذرا میمن صاحب کے پاس آ جاؤ, پہلے میمن صاحب کیا سوچ رہے ہیں, پھر رضا بھائی آپ کے پاس آتا ہوں. جی میمن صاحب. جی دیکھیں نا, آپ تھوڑا سا زیادتی کر رہے ہیں, جو سوال ہے آپ کا, میں یہ کہوں گا کہ ہم لاہور کو کراچی کے ساتھ صرف کمپیئر نہ کریں, ہم پورے پنجاب کے 2.5 سالہ حکومت کو, مریم نواز صاحبہ کی جو سروس ڈیلیوری ہے اس کو ہم کمپیئر کریں گے, صرف سندھ کے ساتھ نہیں کریں گے, پورے پاکستان کے 4 صوبوں کے ساتھ کریں گے. 4 صوبوں کے ساتھ کریں گے کہ 2.5 سال میں کیا ڈیلیور ہوا, اور اس سے پہلے جو پی ٹی آئی نے 3.5-4 سال جو ضائع کیے ملک کے, ادھر اس میں کیا ہوا. تو ہم تھوڑا سا زیادتی کر دیتے ہیں. وی اسٹک ٹو ون لمیٹڈ, ایک شہر کی, ایک گاؤں کی, ایک ضلع کی بات کر لیتے, ایک صوبے کی بات کر کے نہیں. ہم نے کمپیریزنز ڈرا کر رہے ہوں گے جب آپ یہ بات کریں گے تو کے پی کو دیکھ لیں, کے پی کے کا کیا حال ہے, لا اینڈ آرڈر کا کیا حال ہے جی وہاں پہ. پرسوں ایک ویڈیو چل رہی تھی کہ کوئی دہشت گرد ہے, جو چیف منسٹرز جو کے پی کے ہیں, ان کے ہوم ڈسٹرکٹ میں پکی روڈ پہ, مین روڈ پہ, کوئی میرے خیال میں 12-14 کے قریب طالبان ہیں, وہ پھر رہے ہیں, ایک موبائل میں آئے ہیں اور وہ پھر رہے ہیں وہاں پہ. مطلب ان کا اپنا ضلع ہے, لوگوں کے سیفٹی سیکیورٹی نہیں دے پا رہی. تو میں یہ کہوں گا اچھا وہاں پہ ٹیررزم بھی ہے, اور جا کر کے پہلے وہ کہتے تھے کہ آپریشن نہیں کرنے دیں گے, پھر حالانکہ کتنے سالوں سے ان کی حکومت ہے. ہم نے کمپیئر کرنا ہوگا, ہمیں کمپیئر کرنا ہوگا. جب ہم فوراً آ جاتے ہیں نا, میں نے کہا ہمیں کمپیئر کرنا ہوگا کتنے سالوں سے ان کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے کے پی میں, اور آج پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہے, ہیلتھ کی کیا پوزیشن ہے, ایجوکیشن کی کیا پوزیشن ہے, لا اینڈ آرڈر کی, سیفٹی سیکیورٹی کی کیا پوزیشن ہے. 5 بجے کے بعد چیف منسٹر کے پی اپنے گاؤں جا سکتے ہیں جہاں سے وہ ایم این اے الیکٹ ہوئے, نہیں جا سکتے. تو مطلب جس صوبے میں یہ پوزیشن ہو, کہ ایکس جو چیف منسٹر صاحب تھے گنڈا پور صاحب اپنی فصل کو اٹھانے کے لیے اپنے علاقے میں بھتا دیا کرتے تھے طالبان کو, اور وہ آپریشن نہیں کرنے دے رہے تھے. اچھا ابھی جا کر کے جو ہم نے اسٹرائکس کیے ہیں وہاں پہ بلوچستان میں, ان کے جو ٹی ٹی پی کے اور داعش کے جو وہاں پہ اسٹرانگ ہولڈز ہیں, جو انہوں نے ٹریننگ کیمپس بنائے ہوئے ہیں, جو انہوں نے کنسنٹریشن کیمپس بنائے ہوئے ہیں, ادھر جا کے کیا, تو پھر جا کر کے یہ ٹیررزم کنٹرول میں آیا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم فوراً مطلب دیکھیں نا,
थोड़ा सा हमने कंपैरेटिव एनालिसिस ये करना पड़ेगा कि 3.5 साल कराची का दौरा किया तो उस टाइम भी ये बात हुई, जब लाहौर गए तो उस टाइम भी बात हुई कि पेशावर का भी कंपैरिजन होना चाहिए, बल्कि सूबाई हुकूमतों को इस पर मुकाबला करना चाहिए कि कौन सी सूबाई हुकूमत अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन मतलब कोई काबिल सताइश नहीं है जो मतलब इस टाइम कराची में जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी है, एक गुल प्लाजा का वाकया होता है, उस पर भी एक्सपोज हो जाते हैं, और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर शोबिस के लोग हैं जो कराची के सिटीजन है, बिजनेसमैन है, वो इस पर बातचीत कर रहे होते हैं, वो लाहौर को बड़ा बेटर कह रहे होते हैं और कराची को तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं। तो वहाँ ये बताया जा रहा है कि कुछ तब्दीली इस चीज़ को भी लेकर मतलब के माइंड में है कि अगर आने वाले कुछ टाइम में चीज़ें बेहतर नहीं होती तो कुछ वहाँ भी बड़ा होने वाला है। इसमें कोई सदाकत है कराची और सिंध को लेकर? भाई मेरी बात सुने, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आए थे, उन्होंने मीटिंग की थी सबके साथ, और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों में बेहतरी हो रही है स्लोली ग्रेजुअली। अच्छा, स्लोली ग्रेजुअली हो रही है। ज़ाहिर है इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में नहीं बनता, इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में नहीं बनता, ये रोटी थोड़ी है सर कंसेक्टिव ये फोर्थ, ये मैं गलत नहीं हूँ तो मुसलसल ये चौथी हुकूमत है, मतलब एक दिन में नहीं बनता, फिर कितना टाइम लगेगा? मैं आपसे मैं पीपल्स पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैंने कहा आपसे मैं पीपल्स पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहा, वो रजा हारून साहब बैठे उनके पॉलिटिकल पार्टी के, लेकिन मैं उनको एक आपको एक सिरा बता रहा हूँ कि प्रेसिडेंट साहब आए थे, उन्होंने कोई बेहतरी तो मैंने तो देखा है, कोई सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स, कोई मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, कोई ना कोई बेहतरी तो मुझे तो नज़र आ रही है। अब ये कितनी स्पीड पर ये कब से बशीर भाई साहब कब से बेहतरी नजर आना शुरू हुई है? जब से प्रेसिडेंट जरदारी गए हैं, उन्होंने एक मीटिंग शेयर की है, मेरे ख्याल में ये एक महीने से। रजा भाई, वो जो प्रेसिडेंट साहब की मीटिंग थी वो मेरे ख्याल में आपको ज़्यादा पता होगा, जिसमें सीएम साहब भी थे और ये सारे के सारे जो मिनिस्टर्स भी थे, और उन्होंने उनके साथ मीटिंग की है, और बिलावल साहब खुद भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अभी 2-3 महीने में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ शायद कोई इम्प्रूवमेंट हो।